الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام، آج کی تراویح میں ایک جزء تلاوت کیا گیا اور آج کی تراویح میں 28واں سپارہ تلاوت کیا گیا، اور 28ویں پارے میں ایک سورہ ہے، سورۃ التحریم، اس کی ورس نمبر ہے 6۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یاد رکھیں، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو رسپانسبلٹی دی ہے۔ ایک رسپانسبل تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور دوسری رسپانسبلٹی یہ دی ہے کہ اگر اس کی فیملی ہے، اس کی وائف ہے، اس کے بچے ہیں، تو ان کی ایسی تربیت کرے کہ وہ بھی اللہ کی ناراضگی سے بچے، جہنم کی آگ سے بچے۔ جب ایک شخص اپنی ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤں گا، اللہ کی فرمانبرداری کروں گا تاکہ جنت ملے اور جہنم سے بچ جاؤ، تو یہ اس کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے۔ مگر جب وہ نکاح کے بندھن سے جڑ گیا، شادی کر لی، بچے ہو گئے، تو جس طرح دنیا میں رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، کہا جاتا ہے نا شادی سے پہلے بڑا فریڈم تھا بھائی، اب تو شادی ہو گئی ہے تو فریڈم ختم ہو گیا، کبھی بیوی کو ٹائم چاہیے تو کبھی بچوں کو ٹائم چاہیے۔ تو جس طرح دنیا میں رسپانسبلٹی بڑھتی ہیں کہ آپ کو اپنی بیوی کو بھی ٹائم دینا ہے، بچوں کی جو فزیکل نیڈز ہیں ان کو شیلٹر بھی پرووائڈ کرنا ہے، فوڈ بھی دینا ہے، ایجوکیشن بھی دینی ہے، اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، سیکریفائسز کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں مجھ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں تاکہ میری وائف اور میرے بچے ایک اچھی زندگی گزاریں۔ مگر اسلام نے اپنے ماننے والوں پر ایک ذمہ داری اور ڈالی ہے کہ اے شوہر صاحب اور اے فادر صاحب، جس طرح تم اپنے بچوں کی دنیا بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اسی طرح تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے فیملی ممبر کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ گے۔ یہ ذمہ داری ایک باپ کی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ایسی تربیت کرے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ حکم قرآن ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہو گیا کہ ہم تو تربیت کرتے ہی نہیں ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں اتنے ریلکٹنٹ ہو گئے کہ بچے پیدا کر دیے، مگر اس کے بعد ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ تربیت بھی ہم نے کرنی ہے۔ تربیت کے لیے انہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ اسکول میں بھیج دیتے ہیں۔ اب اسکول کے اندر وہ صبح جا رہا ہے 7 AM، شام کو 7 PM آ رہا ہے، 12 گھنٹے کے لیے اسکول میں پڑھا ہوا ہے۔ اسکول میں جو بھی تربیت ہو رہی ہے ہماری بھلائی سے جو بھی سکھائیں، ہم نے تو اسکول کے اندر پے کر دیا، یہ ہم تربیت کر رہے ہیں۔ اگر اسکول نہیں گئے تو بچوں کی تربیت کر رہا ہے ہمارا ٹی وی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا۔ یہ بچے سارے دن موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اسمارٹ فون لے کر بیٹھے رہتے ہیں، ڈیوائسز لے کر بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ ماں باپ تو آج کل ایسی تربیت کر رہے ہیں اپنے پیس کو ڈسٹرب ہونے سے بچانے کے لیے بچوں کو موبائل ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ تو بھی دیکھ اور میں بھی لگا رہا ہوں۔ وہ بچہ تھوڑا سا تنگ کرتا ہے تو دوبارہ اس کو کوئی نہ کھول کے دے دیتے ہیں کارٹون وغیرہ کہ تو کارٹون دیکھتا رہے۔ تو بچے کو موبائل میں بزی کر کے اپنی ذمہ داری کو چھوڑے اور موبائل کو ٹرینر بنا دیا، ٹی وی کو ٹرینر بنا دیا، اسکولوں میں پھینک دیا ہے۔ ماں باپ دونوں کے دونوں بچوں کی تربیت کرنے کی ذمہ داری لیتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ اسلام نے حکم دیا ہے ماں کو بھی اور باپ کو بھی کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پتا ہو کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی فرمانبرداری کر کے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر۔ اور یہ کیسے پتا چلے کیا چیز گناہ ہے اور کیا چیز گناہ نہیں ہے؟ اس کے لیے نالج ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے علم دین سیکھنا ہوگا، اللہ نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس بات سے منع کیا ہے، یہ سیکھنا ہوگا۔ پھر یہ جو سیکھ لیا اس پر خود عمل کرنا ہوگا۔ یہ میں آپ کو اہم میسج دے رہا ہوں، صرف وربلی اگر ہم صرف ٹاک کرتے رہیں، ڈکٹیشن دیتے رہیں، کمان کرتے رہیں اپنی بیوی کو، بچوں کو، مگر خود شریعت پر عمل نہ کریں تو بچے ہماری سنیں گے تو صحیح مگر مانیں گے نہیں، کیونکہ بچے سنتے ہیں مگر جو سنتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ سمپل سا فارمولا ماڈلنگ کہلاتی ہے یہ جو منکی ہوتا ہے نا، منکی سیز منکی ڈز، منکی کیا کرتا ہے؟ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہمارے یہ بچے نا یہ منکی ہوتے ہیں، بندر ہے، اور بندر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر ماں باپ گھر میں آتے ہیں سلام کرتے ہیں تو بچے بھی گھر میں آ کے سلام کرتے ہیں۔ ماں باپ گھر میں آ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، موبائل کو چھوڑ کر مصحف کھولتے ہیں تو بچے بھی مصحف کھولتے ہیں۔ ماں باپ گھر میں نفل نماز پڑھتے ہیں یا گھر کی ماں
عورت جو ہے وہ نماز پڑھتی ہے تو بچے بھی ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر باپ 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھتا ہے بچے بھی مسجد میں جماعت سے پڑھتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے جو باپ صرف جمعے کی نماز پڑھتا ہے مسجد میں جمعے کی نماز پڑھتا ہے اس کے بچے بھی صرف جمعہ ہی پڑھتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ جمعے والے دن ہم مسلمان باقی دن پتہ نہیں کیا. یہاں پر بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جمعے والے دن اہتمام سے گھر سے نکلتے ہیں نہا دھو کر کانزو پہن کر کہ جمعہ ہے, آج ہونا چاہیے, جمعہ مسلمانوں کے عید کا دن ہے. مگر بچوں کو میسج جاتا ہے کہ میرے ابو جان جمعے والے دن مسلمان ہو جاتے ہیں بقیہ دن پتہ نہیں کون ہوتے ہیں. تو وہ بھی یہی کرتا ہے, بڑا ہونے کے بعد جمعے والے دن وہ کانزو بھی پہنتا ہے مسجد میں بھی آتا ہے. تو کچھ لوگ تو جمعہ بھی پڑھتے ہیں, ہم میں سے ایسے بھی ہیں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے, عید کے دن آتے ہیں مسجد میں, تو بچے بھی عید کے دن آتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہو تو جو ہم کر رہے ہیں اس کو صحیح کر لیں, ہم اللہ کے فرما بردار بن جائے, بچوں کی امی اللہ کی فرما بردار بن جائے. اللہ کی رحمت سے امید ہے بچے بھی دین کے قریب آئیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کرنی چاہیے, ایفرٹس ڈالیں, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئے, مولانا کا جو واعظ ہوتا ہے وہ بیٹھ کر سنوائیں, کیونکہ وہ باتیں جو آپ نہیں کہہ سکتے مولانا کہہ دیا کرتا ہے. ماں باپ کی رسپیکٹ کون سکھاتا ہے؟ نہ تو کالج میں سکھایا جاتا ہے نہ یونیورسٹی میں سکھایا جاتا ہے. یہ مسجد کے اندر بتائی جاتی ہے کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے, باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ کہا ہے, ماں کے قدموں کے لیے جنت رکھی ہے, یہ کون بتاتا ہے؟ یہ مسجد میں بتائی جاتی ہے, مدرسوں میں بتائی جاتی ہے. تو اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آئیں, مجلس میں لے کر آئیں, مدرسے کے اندر بھیجیں, قرآن کی تعلیم سکھائیں. اگر کوشش کریں گے یہی بچے اس دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ایسٹ ہوں گے, دعائیں مغفرت کریں گے. اور اگر ہم نے تربیت نہیں کی, اپنی بھی نہ کی اور بچوں کی رسپانسبلٹی نہ لی, ڈر اس بات کا ہے کہ پھر اسمارٹ فون تربیت کرے گا, سوشل میڈیا تربیت کرے گا, برے دوست تربیت کریں گے, اور پھر دنیا کے اندر بھی ماں باپ کو روتے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ماں باپ روتے ہیں بچوں کی حرکتوں کی وجہ سے, اور کچھ امید نہیں ہوتی کہ مرنے کے بعد بچے ماں باپ کو دعائے مغفرت میں یاد کریں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے اس حکم کو یاد رکھیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ.